اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے اس کے گناہوں کے، اور اتنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کا ایک دفتر ہوگا، تا حد نگاہ ایک دفتر ہوگا، جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے اس کا ایک دفتر گناہوں کا ہوگا۔ اب 99 دفتر ہوں گے تو اس کے کتنے گناہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلائیں گے اور بلا کر کے ان سے پوچھیں گے کہ دیکھو تمہارے گناہوں کے 99 دفتر ہیں اور لبریز ہے گناہوں سے، کیا ہمارے فرشتوں نے کوئی تمہارے ساتھ جرم و زیادتی تو نہیں کی، یا اس نے کوئی کمی بیشی تو نہیں کر دی؟ جیسا تم نے کیا تھا اسی کے مطابق تو فرشتے نے کیا ہے، جیسا تم نے دنیا کے اندر پاپ کیا تھا، گناہ کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا ہمارے فرشتوں نے اس کو لکھا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں کیا ہے، کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے۔ تو وہ انسان اعتراف کرے گا یا اللہ تیرے فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے جیسا لکھا بالکل صحیح لکھا ہے، اس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، آج تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری نیکی ایک نیکی میرے پاس ہے، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، وہ امانت آج میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور وہ امانت لے کر کے جاؤ۔ ایک طرف 99 گناہوں کا دفتر ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے یہ ایک چھوٹی سی پرچی لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ وہ بندہ کہے گا یا اللہ 99 دفاتر اور ایک چھوٹی سی پرچی، 99 دفتر کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی پرچی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ تم وزن کراؤ۔ چنانچہ ایک طرف تو 99 دفتر جو گناہوں سے لبریز ہوگا وہ رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں وہ چھوٹی سی پرچی رکھی جائے گی جس کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ لکھا ہوگا، لے جا کر کے وہ پلڑے میں ڈالے گا۔ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ 99 دفتر والا پلڑا تو ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، اور یہ ایک چھوٹی سی پرچی جو ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، وہ پرچی کی برکت سے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کی برکت سے وہ دوسرا والا پلڑا بالکل جھک جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کی عظمت کے مقابلے میں کوئی چیز بھی وزنی نہیں ہو سکتی، یہ ایک حدیث بیان کی گئی۔ اور دوسری حدیث شریف جو میں اور بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کے قول کے مطابق کہ قیامت کے دن جو وزن ہوگا اعمال کا وہ اجسام کی شکل میں ہوگا، یعنی ہم جو یہاں کر رہے ہیں عمل اس کو جسم بنا دیا جائے گا، اس کو انسانی اس کو شکل کی صورت دے دی جائے گی۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اس کو اچھی شکل صورت دے دی جائے گی، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب نمازی آدمی، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا قبر کے اندر جائے گا، برزخ کے اندر جائے گا، تو جب عذاب کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا یا آتا ہے تو یہ نیک اعمال شکل و صورت کی شکل میں کھڑے ہو کر کے چاروں طرف سے گھیر لیتے، ایک طرف سے نماز آ جاتی ہے، ایک طرف سے روزہ آ جاتا ہے، ایک طرف سے زکوٰۃ آ جاتی ہے، ایک طرف سے حج آ جاتا ہے، ایک طرف سے قرآن پاک کی تلاوت جو اس نے دنیا کے اندر کی وہ آ کر کے سارے اعمال انسانی شکلوں میں آ کر کے اس کو گھیر لیتے۔ جس جانب سے بھی وہ عذاب کا فرشتہ آ کر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ان کے نیک اعمال اس کو روک دیتے ہیں، ادھر سے تمہارے لیے راستہ نہیں، ادھر سے تمہارے لیے راستہ نہیں، تم کو یہاں گنجائش ہی نہیں ہے، چنانچہ وہ فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کہتے ہیں اشخاص کی شکل میں وزن ہوگا۔ پہلا قول تو میں نے یہ کیا کہ اعمال کا وزن ہوگا، دوسرا قول میں بعض علماء کے مطابق یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے نیک اعمال کو بہترین شکل و صورت دے دی جائے گی اور برے اعمال اس کے سانپ اور بچھو بن جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کے اندر ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کو جو ہے قیامت کے دن سانپ اور بچھو کا طوق بنا کر کے اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ بچھو اس کو ڈسیں گے، بہت بڑا مضمون ہو جائے گا اس لیے میں بیان نہیں کرتا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اشخاص کی شکل میں یعنی انسان کی شکل میں اس کو وزن کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ایک آدمی بڑا موٹا تگڑا فروا آدمی آئے گا، اس کے وزن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کو جو ہے وہ ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا،
مچھر دیکھیے مثال دیتے ہیں، کسی چیز کو اگر حقیر چیز کو اگر بیان کرنا مقصود ہوتا کیا کہتے ہیں، مکھی مچھر، تمہاری حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، مکھی کے برابر بھی نہیں، میں تم کو کچل دوں گا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وزن کیا جائے گا، حالانکہ وہ اتنا موٹا تگڑا ہوگا، لیکن جب اس کو پلڑے میں رکھا جائے گا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اتنا ہلکا ہوگا۔ حضرت، اب میں ذکر کے بارے میں ایک دو روایت بیان کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اپنے دو بیٹوں کو بلایا، اپنے دو بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا، دیکھو بیٹے، میں تم لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں، میرا آخری وقت ہے، میں تمہارے سامنے وصیت رکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا یقین اور اعتراف کا تم کو میں اعتراف کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پر بھروسہ رکھ، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا، اعتماد رکھنا، اور یہ وہ کلمہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھ دی جائے گی، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، پہاڑ کو، سمندر کو، نالوں کو، شجر کو، حجر کو، ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ مجھ کو کوئی ایسا کلمہ آپ عطا فرمائیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ میں تم کو دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ تو ساری انسانیت اور سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر کوئی میرا امتیاز تو ہے ہی نہیں، میری کوئی خصوصیت تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات اور کائنات کی ساری موجودات، چاند، سورج، زمین، آسمان، سب کچھ رکھا جائے گا، تو میرا یہ کلمہ اتنا وزنی ہوگا، اتنا وزنی ہوگا کہ یہ کلمے والا جس پلڑے میں رکھا جائے گا یہ پلڑا جھک جائے گا، اور ساری کائنات جس پلڑے میں ہوگی وہ پلڑا ہواؤں کی طرح اڑے گا۔ اب میں ایک حدیث جو بہت ہی اچھی مجھ کو یاد آئی، امام بخاری کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، ہمیشہ میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث لکھی ہے، اور سب سے آخری حدیث بڑا ہی دلچسپ، آپ کے سامنے میں حدیث بیان کر رہا، بڑی دلچسپ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو نہایت ہی ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان دو کلمات کو جب پلڑے میں وزن کیا جائے گا تو بہت ہی زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ دو کلمے ثقیلتان فی المیزان، کہ جب پلڑے میں رکھا جائے گا، یہ نہایت یہ کلمے زبان پر دیکھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں، یہ دو کلمے ہیں، دیکھنے میں دیکھیے زبان پہ کیا تکلیف ہوئی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم نے پڑھ جا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ زبان پر تو آسان ہے لیکن ترازو پر یہ نہایت ہی وزنی ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر یہ بھی ارشاد ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے، دیکھیے میں آپ کے سامنے کیسی چیزیں بیان کر رہا ہوں، آپ اس پر ترازو کے اوپر یہ اعمال کو وزن کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کر دیجئے، ابھی سے شروع کر دیجئے تیاری۔ سبحان اللہ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو ترازو کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، وہ ترازو، اتنی بڑی ترازو جس کے اندر ساری کائنات اور کائنات کے موجودات سما جائیں گی، اتنی بڑی ترازو کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کا کہنا آدھے ترازو کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ جب انسان کہتا ہے تو پوری ترازو بھر جاتی ہے۔ اب جو انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب اللہ کا ذکر کرے گا
اور قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو بتائیے قیامت کے دن ہمارے جو ترازو کے اندر اعمال نامے وزن کیے جائیں گے، وہ ترازو کا پلڑا کتنا وزنی ہوگا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے۔ 2 مرتبہ کہنے سے پوری ترازو بھر جاتی ہے، تو جو صبح شام 100 مرتبہ پڑھے گا اس کا کیا مقام ہوگا؟ پوری زندگی پڑھنے کا معمول بنا لے گا، بجائے کہ بری بات کہنے کے، بری بات زبان سے نکالنے کے، ان کلمات کا ورد کرنے کا اگر کوئی معمول بنا دے گا تو قیامت کے دن ہماری ترازو کا پلڑا کیسا بھاری ہوگا۔ تو بارے کہ میں نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں نے ان دونوں آیات کی تفسیر بیان کی، اور یہ ترازو کے اوپر یقین رکھنا، اعتماد رکھنا اور عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ شاید میں سمجھ رہا ہوں جب اب تک تفسیر ہوئی ہے پہلی مرتبہ یہ مضمون آیا ہے، اور اس آیت کے اوپر ابھی گنجائش بحث کرنے کی ہے، لیکن میں بحث نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، زیادہ تفسیر ہو گئی، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔